میں نے کہا کہ جب ظالم کا ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیست و نابود فرما دیتا ہے۔ یزید نے بھی ظلم کیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ جب وہ ظلم کر رہا تھا نا تو اس نے سوچا تھا کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جب ظالم ظلم کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مہلت دیتا ہے، اسے ڈھیل دیتا ہے، وہ اسے اپنی چلاکی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما یؤخرکم، جب ظالم ظلم کرتا ہے تو میں اسے ڈھیل دیتا ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کی رسی دراز کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ اسے دولت، قوت، اقتدار، پیسہ، حسن، جوانی دے کر کہتا ہے چل کر، تو کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے تو رب فرماتا ہے چل تو کر، کتنا کرتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ظالم کا ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر میں اس کی پکڑ فرماتا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ظالم کی پکڑ فرماتا ہے پھر رب کی پکڑ سے نہ ظالم خود چھوٹ سکتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی چھڑوا سکتا ہے۔ یزید جب حکمران بنا تو اس نے بھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ دولت، قوت، اقتدار ہمیشہ میرے پاس رہنا ہے، لیکن یہ چیزیں ہمیشہ رہ سکتی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ظالموں سے غافل نہیں ہوتا۔ جب ظالم کا ظلم حد سے بڑھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیست و نابود فرما دیتا ہے۔ یہ جو ظالم ہوتے ہیں نا، ظالم، انہیں مددگار بہت جلدی ملتے ہیں اور ملتے بھی زیادہ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ برائی جلدی پھیلتی ہے، گناہ جلدی پھیلتا ہے، نیکی دیر کے ساتھ پھیلتی ہے۔ ظالموں کے مددگار زیادہ ہوتے ہیں۔ یزید کو بھی مددگار ملے، ابن سعد ملا، ابن زیاد ملا، شمر ملا، خولی بن یزید ملا، اور بھی اسے بہت سارے مددگار ملے جو اسے کہتے تھے کہ یزید تو ظلم کر، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اور پھر یزید نے ظلم کی حد کر دی، اتنا ظلم کیا کہ اس کی مثال پھر آج تک نہیں ملتی۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے ظلم کا راج ہمیشہ قائم رہے گا، لیکن یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ جب سزا اور جزا دینے پہ آتا ہے تو پھر دیر نہیں لگاتا۔ جزا کی مثال سماعت فرمائیں۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بابا جس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، عمر اس کی کافی زیادہ ہے، ہاتھوں میں اس نے ایک کئی پکڑی ہے اور ایک درخت لگا رہا ہے۔ محمود غزنوی رکے، گھوڑے سے اترے، آ کے پوچھنے لگے بابا جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بابا جی کہنے لگے کہ میں ایک درخت لگا رہا ہوں، یہ درخت سایہ دار بھی ہے اور پھلدار بھی ہے۔ بابا جی کی بات سن کر محمود غزنوی مسکرائے اور کہنے لگے بابا جی میرے دیکھنے میں اس وقت آپ کی عمر اتنی ہے کہ آپ اس درخت کے نہ تو سائے میں بیٹھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اس کا پھل کھا سکتے ہیں۔ محمود غزنوی کی بات سن کر بابا جی نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ بڑا پیارا جواب دیا، اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ محمود غزنوی کی یہ بات سن کے بابا جی کہنے لگے کہ محمود غزنوی ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ میں اس درخت کے سائے میں نہ بیٹھ سکوں، اس کا پھل مجھے میسر نہ ہو، لیکن میں لگا اس لیے رہا ہوں کہ میری آنے والی نسلیں تو اس کے سائے میں بیٹھیں گی نا، وہ تو اس کا پھل کھائیں گی نا، میں نہیں کھا سکتا تو کیا ہوا، میری نسلیں تو کھائیں گی نا۔ محمود غزنوی کو بابا جی کی یہ بات بڑی پسند آئی۔ محمود غزنوی کہنے لگا واہ بابا جی
بڑی پیاری آپ کی سوچ ہے، آپ نے تو میرے علم میں اضافہ کر دیا۔ ہمیشہ اپنے لیے سوچتے رہنا کمال نہیں ہوتا، کمال تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ دوسرے کے لیے کتنا بہترین سوچ سکتا ہے۔ آپ نے تو دوسروں کے لیے سوچا ہے، مجھے سبق ملا اس بات سے۔ محمود غزنوی راضی ہوئے اور اپنے وزیر سے کہنے لگے بابا جی کو ایک تھیلی انعام کی عطا فرما دو۔ اس نے اشرفیوں کی ایک تھیلی بابا جی کو تھما دی۔ اب دیکھیں، بابا جی نے تھیلی ہاتھ میں پکڑی، مسکرائے اور کہنے لگے محمود غزنوی، آپ تو کہتے تھے کہ آپ کو اس کا پھل نہیں ملے گا، دیکھیں میرے اخلاص کی برکت کہ درخت لگانے سے پہلے ہی اللہ نے مجھے پھل عطا فرما دیا ہے۔ کہنے لگا کہ بابا جی کو ایک تھیلی اور دے دو۔ وزیر نے بابا جی کو ایک تھیلی اور دے دی۔ بابا جی نے تھیلی ہاتھ میں پکڑی اور بابا جی کہنے لگے محمود غزنوی، دیکھ لو میرے اخلاص کی برکت، لوگوں کی زمین میں فصل سال میں ایک بار ہوتی ہے اور میری تو 2 بار ہو گئی ہے، یہ میرے اخلاص کی برکت ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی جب جزا دینے پہ آتا ہے تو پھر دیر نہیں لگاتا، بالکل اللہ تبارک و تعالی جب سزا دینے پہ آتا ہے تو پھر بھی دیر نہیں لگاتا۔ سنیے اب سزا کی مثال۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، آپ کی طرف ایک آدمی نے دیکھ کر منہ چڑھایا، منہ بگاڑا، اپنا چہرہ بگاڑا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ منہ نہیں بگاڑنا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ فعل پسند نہیں ہے۔ وہ باز نہ آیا، بار بار اپنا چہرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بگاڑتا رہا۔ پھر آپ دیکھیں کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کر کے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ، میں نہیں چاہتا کہ اس کا چہرہ بگڑ جائے، لیکن اگر یہ چاہتا ہے تو اس کا چہرہ بگاڑ دے۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بعد میں نیچے آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا چہرہ پہلے بگاڑ دیا تھا۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب سزا دینے پہ آتا ہے تو پھر بھی دیر نہیں لگاتا، اور جب جزا دینے پہ آتا ہے تو پھر بھی دیر نہیں لگاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے، قوت دے، دولت دے، اقتدار دے، پیسہ دے، حسن دے، جوانی دے، تو پھر عاجزی اختیار کیجئے، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھکے ہوئے لوگ بہت پسند ہے، اکڑنے والے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔